بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کی حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ السلام علیکم معزز ناظرین، سیرت النبی پارٹ 7۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبدالمطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبدالمطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے رہے اور تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبدالمطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے عبدالمطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبدالمطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائیں ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے کر آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس رہیں گے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کچھ حادثہ نہ پیش آئے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تھا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی کہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم پر پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاظ کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخل کے درمیان لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو لیے بازار گھوم رہی تھی۔
کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اسے آپ میں نبوت کی تمام علامات نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئی اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجودہ لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھیں کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی تھی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگو، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم پر غالب آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف چپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی طور پر ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا تو وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ سینہ مبارک چاک کرنے والا تھا۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں۔ ٹانکے کھول دیے جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اسی واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور اس کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی۔
ام ایمن کہتی ہیں کہ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک نے اپنے ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئی، مگر راستے میں ہی ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ حضرت آمنہ وفات پا گئی۔